بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد جامعۃ النور الاثریہ للبنات حیدرآباد کے ذمہ داران اساتذہ گرامی قدر، میرے ساتھ جو لوگ جامعہ کی زیارت کے لیے تشریف لائے ہیں وہ افراد اور عزیز طالبات، یہ بہت قیمتی موقع ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انسان لاکھوں لوگوں سے خطاب کر لے، اس کے خطاب میں کروڑوں لوگ آ کر کے حاضری دے دیں، لیکن اگر اس کو خطاب اور گفتگو کرنے کا موقع خواص سے مل جائے، جو مستقبل کے قائد کی حیثیت سے، مستقبل کے مربی کی حیثیت سے، اور یا لڑکیوں اور خواتین کی شکل میں مستقبل کی مربیہ کی حیثیت سے جن لوگوں کو اس میدان میں کام کرنا ہے، ان سے خطاب کا موقع ملنا یہ سب سے قیمتی بات ہے، کیونکہ یہاں پر مجھ کو جن سے مخاطب ہونے کا موقع ملا ہے وہ ہماری وہ بچیاں ہیں، وہ نونہال بچیاں ہیں جن کو آگے چل کر کے اپنے علاقوں میں، اپنے معاشرے میں خواتین کے درمیان قرآن و سنت کی تعلیم کی ترویج کرنی ہے۔ اس ناحیے سے یہ ایک خلاصہ ہے پورے معاشرے کا، جس خلاصے کو ہم مخاطب کر کے اگر آپ کی تعداد 30، 35، 40 ہے تو گویا یہ پیغام 35، 40 جگہوں پر آپ کے ذریعے سے پہنچنا چاہیے، اور جس کے بارے میں ہم کوئی نتیجہ اخذ نہیں کر سکتے۔ رب کائنات نے آپ کو منتخب فرمایا ہے اپنے علوم اور علوم شریعت کی تدریس کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو منتخب فرمایا ہے اس وجہ سے کہ آپ یہاں آ کر کے مدرسے کی چہار دیواری میں زندگی گزاریں، یہاں کی انتظامیہ کے انتظامات سے فائدہ اٹھائیں، اساتذہ کی تدریس سے فائدہ اٹھائیں، اور قرآن و سنت اور منہج صحابہ کی جو کچھ باتیں آپ کو سیکھنے کو ملیں ان باتوں کو لے جا کر کے دنیا کے سامنے پیش کریں۔ یہ خلاصہ ہے آپ کی ذمہ داریوں کا۔ آپ کو اس دنیا کے اندر زندگی گزارنی ہے۔ زندگی وہ لوگ بھی گزارتے ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک کالانعام، وہ چوپایوں کے طریقے سے ہیں، کیونکہ کان سے سنتے نہیں، آنکھ سے دیکھتے نہیں، دل سے فہم اور شعور پیدا نہیں کرتے، بلکہ جانوروں کے مانند زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن آپ کا مقام، آپ کی خصوصیت، آپ کا امتیاز ان لوگوں سے کہیں زیادہ بڑھ کر کے ہے، کیونکہ آپ کو قال اللہ اور قال الرسول کے لیے اللہ رب العالمین نے منتخب فرمایا ہے۔ آپ یہاں آ کر کے شرعی علوم کو حاصل کرتی ہیں، آپ یہاں آ کر کے کتب حدیث اور کتب ستہ کو پڑھتی ہیں، عقیدے کی کتابیں آپ کے سامنے پڑھائی جاتی ہیں، آپ ایک پختہ منہج کو لے کر کے یہاں سے نکلنے کی اہلیت بنا سکتی ہیں۔ ذمہ داری یہ ہے کہ آپ نکلنے سے پہلے اپنے آپ کو اس بات کا اہل بنائیں کہ آپ نکلنے کے بعد منہج سلف کی ترویج کے لیے خواتین میں کام کر سکیں، خاندانوں کی اصلاح کا کام کر سکیں۔ ایک خاتون بحیثیت بہن کے، ایک خاتون آگے چل کر کے بحیثیت ماں کے، ایک خاتون آگے چل کر کے بحیثیت بیوی کے، یہ جس بھی رول میں اس خاتون کو معاشرے میں زندگی گزارنے کا موقع ملتا ہے، ہر حیثیت سے اس خاتون کی ایک بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے گود میں، اپنے خاندان میں جن لوگوں کی بھی پرورش کرتی ہے، بحیثیت مرد کے ایک شوہر کی یا گھر کے مردوں کی، جو پرورش یا جو تربیت اس کے ذمہ ہے وہ ذمہ داری مرد نہیں نبھا سکتا۔ اس بات کو آپ سمجھیں کہ انبیاء کرام کا پورا سلسلہ گزر گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پالنے والی خواتین تھیں، دودھ پلانے والی خواتین تھیں، اور تربیت کا بنیادی رول آپ کے بچپنے میں، صغر سنی میں ان خواتین نے اختیار کیا یا اپنایا جن خواتین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا۔ محدثین ہوں، فقہا ہوں، ہمارے اسلاف امت ہوں، بڑی بڑی شخصیتیں ہوں،
ان سب کی تربیت میں خواتین کا جو رول رہا ہے وہ دوسروں کا رول نہیں ہے۔ آج کے دور میں حیدرآباد کی سرزمین پر میں یہ بات کہنے پر مجبور ہوں، یہ بات دہرانے پر مجبور ہوں، اس بات کی تاکید کرنے پر مجبور ہوں، اس بات کو بار بار آپ کے سامنے پیش کرنے پر مجبور ہوں کہ حیدرآباد کی سرزمین جس کا تعلق عربوں کی تاریخ سے بھی رہا ہے، یہ ایسی سرزمین ہے جہاں عربوں نے آ کر کے سکونت اختیار کی، ان کے خاندان آج بھی موجود ہیں، ان کے احباب و افراد آج بھی موجود ہیں، لیکن بدقسمتی ایسی ہے کہ یہ سرزمین مختلف فتنوں کا شکار ہوتی چلی گئی۔ ہم سنتے ہیں غیر علماء واعظین کے فتنے کو، ایسے افراد جن کو رب کائنات نے علم یا علماء کی مجلس سے نہیں جوڑا، اس کے باوجود وہ آ کر کے وعظ و نصیحت کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں، وہ آ کر کے لوگوں کے درمیان دعوت و تبلیغ کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرب قیامت میں ایک دور ایسا آنے والا ہے کہ علماء اٹھا لیے جائیں گے، علم اٹھا لیا جائے گا، یہ علم علماء کو اٹھانے کے ساتھ رب کائنات اٹھا لے گا، یہاں تک کہ حتی اتخذ الناس رؤوسا جہالا، یہاں تک کہ لوگ جاہلوں کو اپنا مفتی بنا لیں گے، اور فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، ان سے سوال کریں گے، بغیر علم کے وہ جواب دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو یہ برادرز کا فتنہ جو حیدرآباد میں بڑے شد و مد کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اگر باریکی کے ساتھ غور کیا جائے تو یہ فتنہ برادرز تک محدود نہیں رہ گیا، یہ فتنہ سسٹرز کے فتنے کی شکل میں بھی ہندوستان یا مختلف علاقوں میں ابھرتا چلا جا رہا ہے۔ اب ایک فتنہ ہے سسٹرز کا فتنہ، غیر علماء یا جن کا تخصص علم شریعت نہیں ہے، وہ خواتین دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینے کے لیے باقاعدہ ویڈیوز کا استعمال کر رہی ہیں۔ تفسیر قرآن ہمارے گھروں میں ان خواتین کی سنی جا رہی ہے جو پڑوسی ملک میں بیٹھ کر کے نہ جن کا منہج واضح ہے، اخوان المسلمین کے منہج سے متاثر ہیں، بریلویوں کی تفسیر کو پڑھنے کی دعوت دیتی ہیں، جماعت اسلامی اور مودودی صاحب کی تفسیر کو پڑھنے کی دعوت دیتی ہیں، فرحت ہاشمی صاحبہ جن کے بارے میں آپ سب نے نام سنا ہوگا، ہمارے ہر گھر میں ان کی تفسیر کے نام پر قرآن مجید کے ترجمے اور کلاسوں کا اہتمام، اجتماعات اور ساری کی ساری چیزوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ تو یہ سسٹرز کا فتنہ بھی آج کے دور میں غیر متخصص بہنوں کی جانب سے اس انداز سے شد و مد کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اس میں ویڈیوز نے اس فتنے میں مزید فتنے پیدا کر دیے ہیں۔ خواتین کا کام خواتین کے درمیان دعوت و تبلیغ کا ہے، خواتین مردوں کی رہنمائی یقیناً کر سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے اصول و ضوابط ہیں، شریعت نے اس کے لیے آداب ذکر کیے ہیں۔ تو ہماری بچیوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہاں سے نکل کر کے وہ سسٹرز کے اس فتنے پر کنٹرول کریں، اور ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نکل کر کے علماء سے جڑیں، علماء سے جڑ کر کے منہج سلف کے مطابق قرآن و سنت کے متون کا علم حاصل کریں، اور اس کے بعد اپنی زندگی میں وہ چیزیں نافذ کریں جن چیزوں کی ضرورت اسلاف امت نے ہمارے سامنے ذکر کی ہے۔ صحابہ اکرام سے زیادہ پاکیزہ دور کوئی دور نہیں ہو سکتا، لیکن صحابہ اکرام کے دور میں، تابعین کے دور میں بعض روایات میں ملتا ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ مدینہ میں 100 سے زیادہ ایسے فقہا تھے جو قابل اعتماد تھے، 100 سے زیادہ ایسے فقہا تھے جو قابل اعتماد تھے، لیکن ان سے علم حدیث لینے سے تابعین اور صحابہ اکرام گریز کرتے تھے۔ کیوں ایسا تھا؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک دوسری روایت میں کہتے ہیں کہ علم حدیث ہی نہیں، تمام شرعی علوم کو لینے سے ان سے پرہیز کیا جاتا تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ وہ کتابچے تھے، حیدرآباد کی اصطلاح میں یہاں کے الفاظ کے لحاظ سے کہا جائے کہ وہ کتابچے تھے، یعنی ان لوگوں نے علم میں گہرائی تو حاصل کی تھی، لیکن کسی استاذ کے ذریعے
کسی عالم دین کے ذریعے، صحابہ کرام کے یا تابعین اعظام کے بڑے علماء کے ذریعے علم حاصل نہیں کیا تھا، بلکہ کتابیں پڑھ پڑھ کے وہ عالم بن گئے تھے۔ تو فرمایا کہ ان سے علم لینے سے اس وجہ سے روکا جاتا تھا کیونکہ انہوں نے کتاب سے علم حاصل کیا تھا۔ تو ہماری بچیوں کو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ آپ صرف مطالعہ کر کے عالمہ نہیں بن سکتی، بلکہ آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ علماء سے، عالمات سے جو قابل اعتماد ہوں، جو قرآن و سنت کو منہج سلف کی بنیاد پر پیش کرتی ہیں، ان سے جڑ کر کے منہج سلف کو سیکھیں۔ اس بات کو سمجھ لیں کہ ایک بہت بنیادی نقطہ ہے اور ہماری جماعت کے بے شمار افراد اس سے دھوکے میں پڑ جاتے ہیں۔ وہ نقطہ کیا ہے؟ وہ نقطہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری دعوت کے اندر قرآن و سنت کے دلائل ہیں تو کافی ہے۔ ہماری دعوت کے اندر قرآن اور حدیث کے دلائل ہیں تو کافی ہے۔ قرآن و حدیث کے دلائل دینے والے خوارج بھی تھے، جو تاریخ اسلام کی سب سے پہلی بدعت ایجاد کرنے والے تھے۔ قرآن و سنت کی بظاہر دعوت دینے والے ماتریدیہ بھی ہیں، رافضہ اور شیعہ بھی ہیں۔ قرآن و حدیث کی بظاہر دعوت دینے والے قدریہ بھی ہیں۔ سارے گمراہ فرقے جو ہتھیار بناتے ہیں وہ کس چیز کو بناتے ہیں؟ قرآن کو اور حدیث کو۔ منہج سلف کیا ہے؟ یہ سلفی جماعت کا ترے امتیاز کیا ہے؟ یہ ہماری خصوصیت کیا ہے؟ یہ ہماری بچیوں کو سمجھنا چاہیے۔ ہماری خصوصیت یہ ہے کہ ہم قرآن کو پیش کرتے ہیں، حدیث کو پیش کرتے ہیں، لیکن قرآن و حدیث پر اکتفا نہیں کرتے، بلکہ اس کو منہج صحابہ کے مطابق سمجھتے ہیں۔ قرآن کا ظاہری مفہوم، حدیث کا ظاہری مفہوم کیا ہے، اس میں مطلوب کیا ہے، یہ تعیین ہوگی صحابہ کرام کے ذریعے، ورنہ قرآن مجید کی تفسیر پیش کرنے والے، ایک مثال میں نے پڑوسی ملک کی دی، ہندوستان میں بے شمار مثالیں ہیں۔ قرآن مجید کی تفسیر اپنی رائے پر پیش کرنے والے ہزاروں لوگ ہیں، خوارج کے منہج پر اس کی تفسیر پیش کرنے والے ہزاروں لوگ ہیں، لیکن قرآن مجید کی تفسیر کو قرآن مجید کی تفسیر کے مطابق یا قرآن مجید کی اصول تفسیر کے مطابق یا قرآن مجید کی آیتوں کی تفسیر کو دوسری آیتوں کے ذریعے یا قرآن مجید کی چند آیتوں کی تفسیر کو احادیث رسول کے ذریعے یا قرآن مجید کی آیتوں کی تفسیر کو صحابہ کرام کے اقوال کے ذریعے پیش کرنے کا اگر کسی کے اندر ہنر ہے تو وہ قابل اعتماد ہے۔ آج کے دور میں قرآن اور حدیث کا نام لے کر کے دعوت و تبلیغ کرنے والے بے شمار افراد ہیں۔ اسی حیدرآباد کی سرزمین پر برادرز کا فتنہ، اور اسی طریقے سے حیدرآباد میں یا دوسرے مقامات پر سسٹرز کا فتنہ، یہ ایسے فتنے ہیں جن فتنوں نے ہمارے لوگوں کو جہالت کی طرف ڈھکیل دیا ہے۔ عقیدے میں فساد آ گیا، منہج میں فساد آ گیا، لوگ نہیں جانتے ہیں کہ حق و باطل کی تمیز کیا ہے۔ اور آپ اپنی عقل سے پوچھیں، آپ کی آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے تو ہڈی کے ڈاکٹر کے پاس کوئی نہیں جاتا ہے۔ ہڈی میں تکلیف ہوتی ہے تو کوئی آنکھ کے ڈاکٹر کو ہڈی نہیں دکھاتا ہے۔ کسی کو اپنے پیٹ کی بیماری دکھانی ہو تو دماغ کے ڈاکٹر کے پاس نہیں جائے گا۔ تو یہ کون سی بات ہے کہ دین جو سب سے قیمتی سرمایہ ہے، اس دین کے حصول کے لیے ہم کسی برادر کے پاس چلے جائیں، کسی انجینئر کے پاس چلے جائیں، کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، کسی ایڈوکیٹ کے پاس چلے جائیں، یہ سمجھداری کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ غیر متخصص طبیب کی جانب رجوع کرتی ہیں تو ایسی صورت میں جان کا خطرہ ہے کہ وہ آپ کو غلط علاج دے گا۔ ہڈی کا ڈاکٹر ہڈی کا علاج کرے گا، آنکھ کا علاج کرنے لگے تو شاید ہڈی مار کر کے آنکھ کو پھوڑ دے، آپ کی آنکھ ضائع ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے غیر متخصص لوگوں سے، غیر علماء واعظین سے، برادرز سے، سسٹرز سے، جن کا تخصص علوم شریعت نہیں ہے، ان سے اگر آپ نے علم حاصل کرنے کو رواج دیا تو آپ کا ایمان خطرے میں پڑے گا، آپ کا منہج خطرے میں پڑے گا، جو ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ ہماری آنکھ ضائع ہو جائے ہم برداشت کر سکتے ہیں، ہمارا پیر کاٹ دیا جائے ہم برداشت کر سکتے ہیں، ہمارا سر پھوڑ دیا جائے ہم برداشت کر سکتے ہیں، ہمارے ہاتھوں کو ہمارے جسم سے جدا کر دیا جائے
ہم اس کے لیے کچھ نہ کچھ وسائل اختیار کر کے اپنی زندگی گزار لیں گے، لیکن ہمارا ایمان ضائع ہو جائے، ہمارے منہج پر ڈاکہ ڈال دیا جائے، ہم کو غیر علماء کے پیچھے لگا کر کے، جاہلوں کے پیچھے لگا کر کے ضلالت اور گمراہی کے اسباب اختیار کرنے پر مجبور کر دیا جائے، تو یہ ایمان کا ضائع ہونا، یہ ہماری دنیا کو بھی ضائع کرتا ہے اور آخرت کو بھی ضائع کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے ادارے کے نام میں ایک لفظ جڑا ہوا ہے، وہ ہے جامعۃ النور الاثریہ۔ یہ اثریہ کیا چیز ہے، اس بات کو سمجھ کر کے چلیں۔ آپ جہاں پر آ کر کے 2-4 سال 5 سال 6 سال کھانا پینا کھاتی ہیں، زندگی گزارتی ہیں، علماء آپ کے لیے دروس اور محاضرات پیش کرتے ہیں، اس ادارے کے سلسلے میں آپ کے ذہن و دماغ میں کتنی تربیت پنپی، آپ نے اس سے کتنے اثرات قبول کیے، یہ بھی آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے اور شکر گزاری کا تقاضا ہے۔ الاثریہ جو ہے یہ اہل الاثر کی جانب نسبت ہے۔ اہل الاثر صحابہ اکرام کے منہج کو کہا جاتا ہے۔ اہل الحدیث، سلفی، اہل الاثر بنگال میں چلے جائیں محمدی یا آمینی، یا اسی طریقے سے عرب دنیا میں چلے جائیں انصار السنت المحمدیہ، یا کسی جگہ کوئی نام کسی جگہ کوئی نام، کل الی ذاک الجمال یشیر، یہ ساری کی ساری چیزیں اسی خوبصورتی کی جانب اشارہ کرتی ہیں جو خوبصورتی کہاں سے ماخوذ ہے؟ منہج صحابہ سے ماخوذ ہے۔ آپ کے سامنے آپ کے لیے آپ کی آئیڈیل اماں خدیجہ ہیں، آپ کی آئیڈیل اماں عائشہ ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اماں عائشہ کو افقہ نساء العالم کیوں کہا گیا؟ صحابہ کرام میں سے 200 صحابہ کرام ایسے ہیں جن پر اماں عائشہ نے استدراک کیا ہے، علماء نے ان چیزوں کو جمع کیا ہے۔ صحابہ کرام نے کوئی بات کہی، اس میں کوئی خلل ہے، اماں عائشہ بیٹھتی تھیں، دلائل کی روشنی میں اس کی اصلاح کرتی تھیں، اور ان اصلاحات کو علماء نے جمع کیا ہے۔ تو ہمارے لیے ایسا نہیں ہے کہ خواتین آئیڈیل خواتین موجود نہیں ہیں۔ آپ میں سے ہر بچی کی ایک ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری یہ ہے کہ صحابیات میں سے، امہات المؤمنین میں سے، بنات النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی ایک خاتون کو اپنا آئیڈیل بنائیے، ایک خاتون کو اپنا آئیڈیل بنائیے۔ کوئی بچی اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنا آئیڈیل بنا لے، کوئی اماں عائشہ صدیقہ کو بنا لے، کوئی فاطمۃ الزہرا کو بنا لے، کوئی زینب بنت جحش کو بنا لے، کوئی کسی صحابیہ کو بنا لے، کوئی کسی ام المؤمنین کو بنا لے، اور ذمہ داری کیا ہے کہ ایک ڈائری بنائیں، ایک ڈائری بنائیں، اور جس شخصیت کو، جس خاتون کو آپ نے، جس صحابیہ کو اپنا آئیڈیل بنایا ہے، اس صحابیہ سے متعلق جو کچھ معلومات آپ کو ملتی ہیں علماء کی رہنمائی میں، وہ معلومات اس ڈائری کے اندر نوٹ کیجئے۔ آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کتابوں کا مطالعہ کرتے، اس صحابیہ کی کوئی حدیث آئے، اس حدیث کو اپنا آئیڈیل بنا لیجئے، اس کو نوٹ کیجئے، اس کی شرح و تفسیر کو ازبر کیجئے، اس کے مطابق زندگی کو ڈھالیے، نئی نسلوں کی تربیت کیجئے۔ اگر آپ نے صرف ایک صحابیہ کو اپنا آئیڈیل بنا کر کے اس کی زندگی کے سارے گوشوں کو اپنی اس ڈائری کے اندر جمع کر لیا، تو اللہ کی قسم آپ کے مد مقابل آج کے تخصص کے دور میں کوئی کھڑا ہونے کی جرأت اور سکت نہیں رکھے گا۔ اس وجہ سے آپ آئیڈیل بنائیں ان خواتین کو، ان خواتین کو جن کے بارے میں رب کائنات نے قرآن مجید میں واضح کر دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہوا، وہ رب کائنات سے راضی ہوئے۔ اس میں صرف مرد شامل نہیں ہیں بلکہ اس میں خواتین بھی شامل ہیں، صحابیات بھی شامل ہیں۔ اور آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا کہ آپ کے میرے حسن صحبت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے، آپ نے فرمایا امک، تمہاری ماں۔ فرمایا اس کے بعد، فرمایا امک، تمہاری ماں۔ فرمایا اس کے بعد، فرمایا تمہاری ماں۔ چوتھی بار پوچھا تو فرمایا ابوک،
चौथा दर्जा और मकाम तुम्हारे बाप का है। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये 3 मकाम माँ को जो दिए गए हैं उसका बुनियादी सबब यह है कि 3 ईथार व कुर्बानी माँ के जरिए से एक बच्चे को मिलती है। माँ 9 महीने तक बच्चे को पेट में पालती है, दर्द ज़ह को बर्दाश्त करके वलादत होती है और 2 साल तक बच्चे को अपनी छाती से दूध पिलाती है। ये 3 कुर्बानियां मर्द सारी जिंदगी का सारा सरमाया कमा ले लेकिन बच्चे को मुहैया नहीं कर सकता है, उसको महसूस नहीं कर सकता है, उसके बारे में तसव्वुर नहीं कर सकता है, उसके बारे में सोच नहीं सकता है। तो ये 3 मकामात उन लोगों को दिए गए हैं जो आपका मुस्तकबिल है। आपको मुस्तकबिल में किसी घर की जीनत बनना है, आपको मुस्तकबिल में किसी खानदान की जीनत बनना है, आपको मुस्तकबिल में यहां से सीखे गए उलूम के जरिए नई नस्ल की इस्लामी मनहज सलफ के मुताबिक तरबियत करनी है। अपनी इस जिम्मेदारी को महसूस करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको इस बात की तौफीक अता फरमाए कि आप कुरान और सुन्नत और मनहज सलफ के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, उसी पर मर मिट जाएं, दुनिया में ज़िंदगी तज दें, लेकिन अपने मनहज से समझौता करना ये आपके खमीर में ना पाया जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको, हमारी जमाअत को, हमारे जमाअत के ज़िम्मेदारान को, हमारे अहबाब को इस बात की तौफीक अता फरमाए कि मौजूदा पुरफितन दौर में, जो दौर बेपर्दगी का दौर है, बेहयाई का दौर है, आज़ादी का दौर है, आज़ादी निस्वां का दौर है, औरतों के मसाइल को छेड़ करके मुसलमानों को मुतनफ़िर करने का दौर है, ये दौर जिस दौर के अंदर ऐसे ऐसे फितने हैं जिसके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक इंसान सुबह मुसलमान होगा, शाम को काफिर हो जाएगा, शाम को मुसलमान होगा, सुबह काफिर हो जाएगा। ये फितने तुमको वैसे ही घेर लेंगे, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैसे रात की तारीकी का अंधेरा सारी जगहों को घेर लेता है, तारीकी छा जाती है, वैसे ही फितने तुमको घेर लेंगे। और एक सही मुस्लिम की रिवायत में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये फितने इतनी कसरत के साथ रिवाज पा जाएंगे कि कोई उनमें झांक लेगा तो उनमें मुब्तला होकर के तबाह हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, वला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा वला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू वत्तक़ू फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा। उन फितनों से डरो जो फितने तुम में से खास लोगों को नहीं दबोचते, जब वो नाजिल होते हैं तो सबको दबोच करके तबाह कर देते हैं। ये दौर उन्हीं फितनों का दौर है। हमारी बहैसियत आलिम दीन, हमारी बहैसियत शरीयत के मुतखस्सिस होने की ये जिम्मेदारी है कि इन फितनों से उम्मत इस्लामिया को डराते रहें, उनसे बचने की तलकीन करते रहें, मनहज सहाबा के मुताबिक उनको चलने का हुनर सिखाते रहें। हम जब तक जिए तब तक इस्लाम पर जिए, जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हो। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।